السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساوتری کی الزام تراشی نے چند لمحوں کے لیے آفریدی کے دل و دماغ کو پتھر کا بنا دیا تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں اس رقاصہ کو دیکھ رہا تھا جو کانتا اور رجنی سے بہت زیادہ مختلف تھی۔ مہان سمراٹ کے مہان راجدوت سفیر، میں تمہیں خوش کر دوں گی، مگر مجھے اتنا بتا دو کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم تو عرب کے اس دیوتا کے ماننے والے ہو جو پتھر کا نہیں تھا، جس نے صدیوں سے جلنے والی ناریوں کو اپمان کے نرک سے نکال کر سرکشا اور مانتیا یعنی تحفظ و احترام کا سورگ بخشا تھا۔ یہ بھومی کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، لیکن تم آئے بھی تو کس طرح؟ سنسار کو بھیڑیوں سے مکتی دلانے والے خود ہی مایا کے منہ میں ڈوب گئے۔ پربھو، یہ کیسا ایتاچار ہے، یہ کیسا ظلم ہے؟ اس دھرتی کو الٹ کیوں نہیں دیتا؟ یہ کہتے کہتے ساوتری کی آواز لرزنے لگی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ آفریدی کو بھی ہوش آ چکا تھا۔ جیسے ہی ساوتری کی زبان سے آخری الفاظ ادا ہوئے، وہ چیخ اٹھا، تمہارا مہامنتری جھوٹ بولتا ہے۔ وہ مسلسل میرے گرد نفاق و ریاکاری کا حصار کھینچتا جا رہا ہے اور میں خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں، مگر آج کے بعد میں چپ نہیں رہوں گا۔ وہ خود کو بہت بڑا سیاست دان سمجھتا ہے، مگر اسے معلوم نہیں کہ میں کس شہنشاہ کا سفیر ہوں۔ ابھی اسے سلطان کی تندخوئی کا اندازہ نہیں۔ میں چتوڑ کے قلعے میں محصور ہو سکتا ہوں، لیکن علاء الدین خلجی مجبور نہیں۔ وہ آزاد ہے اور اپنی آزادی کے صدقے میں تمہیں بھی آزاد کرتا ہے۔ یہ کمرہ کسی اوباش سفیر کا کمرہ نہیں، یہ ایک مسلمان کی عارضی قیام گاہ ہے جو اپنی بناوٹ میں تمہارے ماں باپ کی چار دیواری سے بھی زیادہ محفوظ ہے۔ ابھی فضا میں آفریدی کی صدائے باز گشت کے اثرات موجود تھے کہ دروازے پر بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ علی عامر اور ساوتری نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ اتنی دیر میں رام دیو کئی مسلح سپاہیوں کے ہمراہ اندر داخل ہو چکا تھا۔ جسے ہم آزادی نہیں دیتے وہ کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ رام دیو کا مکروہ کہا گونجا اور وہ شعلہ بار نظروں سے آفریدی کو دیکھنے لگا۔ تجھے نہیں معلوم کہ تیری ایک ایک حرکت پر 100 پہرے لگے ہوئے ہیں؟ اگر تیرے دل میں کبھی کوئی خیال بھی گزرے گا تو ہم اس سے باخبر ہو جائیں گے۔ میں سب جانتا ہوں۔ شدت جذبات سے آفریدی کا لہجہ جل اٹھا۔ میں نے بھی یہ باتیں چتوڑ کے حکمرانوں کو سنانے ہی کے لیے کہی ہیں۔ مہامنتری وکرم سنگھ کہاں ہے؟ آفریدی نے رام دیو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سلطان کے سفیر نے پہلی بار اپنے لبوں سے نرمی کی تہ کھرچ دی تھی اور اب اس کے ہونٹ سنگ و آہن کے ہونٹ نظر آ رہے تھے۔ میری موجودگی میں مہامنتری کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ رام دیو کی کریہ آواز ابھری۔ اس کا لہجہ تکبر و غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ وکرم سنگھ نے یہ اچھا نہیں کیا کہ حکومت کے نازک ترین معاملات جادوگروں کے حوالے کر دیے۔ جواباً آفریدی کی آواز بھی تیز ہو گئی تھی۔ سیاسی مسائل کو سیاست ہی سے حل کرنا چاہیے تھا۔ جوگیوں اور بیراگیوں کے منتروں نے تو سب کچھ الجھا کر رکھ دیا۔ اب شاید کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آفریدی ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، سب کچھ ہوگا اور ہماری مرضی کے عین مطابق ہوگا۔ رام دیو کا غصہ عروج پر تھا۔ وہ اچانک پلٹا اور اپنے ساتھ آنے والے سپاہیوں سے چیخ کر کہنے لگا، لڑکی کو اسی کمرے میں زندگی کی قید سے آزاد کر دو۔ رام دیو کی سنگ دلی اور جارحیت نے اب ایک نیا رنگ اختیار کر لیا تھا۔ وہ علی عامر آفریدی کو نئے انداز سے اذیت پہنچانا چاہتا تھا۔ رام دیو بس بہت ہو چکا۔ علی عامر آفریدی جادوگر کی بہیمانہ حرکت پر اس قدر زور سے چیخا تھا کہ شب کے سناٹے میں اس کی آواز دور تک گونجتی چلی گئی تھی۔ اب میں اس خونی تماشے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تم پورے چتوڑ کی لڑکیوں کو قتل کر ڈالو، مگر میرے نام پر یہ کاروبار نہیں ہوگا۔ تمہارا مہامنتری اور تم کئی دن سے ان بے گناہ لڑکیوں کے ساتھ ایک بھیانک کھیل کھیل رہے ہو،
لیکن آج یہ کھیل ختم ہو چکا۔ رام دیو نے ایک بے ہنگم قہقہا لگایا۔ تو نے اپنے وطن میں آزادی کے بے شمار مظاہرے دیکھے ہوں گے، مگر آج یہ منظر بھی دیکھ کہ ہم لوگوں کو کس قدر لالا رنگ آزادی دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر رام دیو نے ان سپاہیوں کی طرف دیکھا جو اپنی شمشیریں بے نیام کر چکے تھے۔ اس لڑکی کو قسطوں میں آزادی دو۔ سپاہی حیرت سے رام دیو کا منہ تکنے لگے۔ مہاراج کے اس حکم کا مفہوم ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ لڑکی کو ٹھہر ٹھہر کر قتل کرو۔ رام دیو اس سفاک قاتل کے انداز میں ہنسا جو انسانی خون بہاتے بہاتے پتھر کا ہو جاتا ہے۔ لڑکی کے ایک ایک عضو کو رک رک کر کاٹو، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اور سلطان کے بھیک دینے میں کیا فرق ہے۔ رام دیو، اگر یہ لڑکی اور اس جیسی دوسری لڑکیاں تیرے معاشرے پر بوجھ ہیں تو انہیں میرے ساتھ جانے دے۔ میں انہیں لے کر چتوڑ کی حدود سے نکل جاؤں گا۔ میرے سلطان کی حکومت بہت وسیع ہے، عزت و آبرو کے ساتھ یہ کہیں بھی سما جائیں گی۔ تو نے ان پر ہر وہ شے بند کر دی جس کی یہ حقدار تھی۔ خدا کے لیے اب ان پر سانسوں کے دروازے بند نہ کر۔ میں تجھے آخری بار تنبیہ کرتا ہوں کہ اگر ان معصوم لڑکیوں پر زندگی کے دروازے بند ہوئے تو پھر تیرے لیے اور تیری پوری قوم کے لیے جہنم کے دروازے کھل جائیں گے۔ تیری آنکھیں ابھی دیکھ لیں گی کہ نرک کے دروازے کس پر کھلتے ہیں۔ رام دیو چیخا، اپنے دیوتاؤں کا اپمان کرنے والی اس نرتکی یعنی رقاصہ کا ایک ایک انگ شریر سے الگ کر دو۔ اسے ایسی سزا دو کہ مہمان راجپوتوں کے بیچ دشمن بھی کانپ اٹھیں۔ رام دیو، تو میرے الفاظ کو ایک زخمی سفیر کی التجا نہ سمجھ۔ سپاہیوں کو ساوتری کی طرف بڑھتا دیکھ کر آفریدی غضبناک آواز میں بولا، یہ ایک طاقتور اور مطلق العنان فرما روا کا حکم ہے جو سرزمین چتوڑ پر بسنے والے ایک ایک ستمگر کو سنایا جا رہا ہے۔ اگر تو نے جوش اقتدار یا اپنے طلسم و جادو کی بدمستی میں نافرمانی کی تو راجپوتوں کی بستی میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایسی بھیانک آگ بھڑک اٹھے گی کہ پھر راکھ کے سوا کچھ باقی نہیں بچے گا۔ ہوش سے کام لے اور اس بے گناہ کو اس عذاب سے دوچار نہ کر جو کسی حیوان کے لیے بھی جائز نہیں۔ اس دھرتی کے مالک ہم ہیں۔ ہمارے کانوں نے آج تک ایسے شبد نہیں سنے جن سے شکتی اور اپمان یعنی غرور کی بو آتی ہو، اور اس دوروہی لڑکی کو اسی طرح موت کے گھاٹ اتارو جیسے میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ شدت غضب سے رام دیو کا چہرہ اور مسخ ہو گیا تھا۔ سپاہی رقاصہ ساوتری کی طرف بڑھے۔ موت بڑی خوفناک شے ہوتی ہے۔ جب وہ بے نقاب ہو کر لڑکی کے سامنے آئی تو بغاوت اور بے خوفی کے جذبے سے سرشار ہونے کے باوجود ساوتری لرز اٹھی، اور پھر اس نے کمرے سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن قاتلوں کے ہاتھ بہت دراز تھے۔ ایک ہی وار میں ساوتری کے دونوں پاؤں کٹ گئے اور وہ اوندھے منہ کمرے کے فرش پر گر پڑی۔ دونوں پیروں کے گھنگرو بج اٹھے۔ ان کے بجنے کا وہی انداز تھا، مگر کمرے کے اندر موجود تمام افراد جانتے تھے کہ یہ رقص طرب نہیں، رقص فنا ہے۔ ساوتری کے کٹے ہوئے پیروں سے خون کا فوارہ ابل پڑا تھا، اور رام دیو کو خون کی اس فوار پر جل ترنگ کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ عالم سرمستی میں جھومنے لگا اور ساوتری کی دردناک چیخیں گونجنے لگی۔ ظالموں کے نزدیک یہ مغنیہ کی ایک نئی تان تھی، گیت کا ایک نیا سر تھا۔ آفریدی جوش اضطراب میں اپنے بستر سے اتر آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر رقاصہ کو بچانے کی ایک کوشش ناکام بھی کی، مگر بیک وقت کئی راجپوت سپاہیوں نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑ لیا۔ داغ جسم رکھنے والا ایک مجبور انسان اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ علی عامر آفریدی تڑپ کر رہ گیا۔ جب دست و پا طاقت کی زنجیروں میں جکڑ دیے گئے تو اس کی آنکھوں میں دل کا خون اتر آیا۔ زبان پر ابھی کوئی بندش نہیں تھی، اس لیے آفریدی چیخنے لگا، مظلوم انسانیت کے بے رحم شکاریوں، اس اللہ کے غضب و قہر سے ڈرو، اس خدا کے قہر سے ڈرو جس کے تم نے لاکھوں شریک تراش لیے ہیں۔
ہمارے یہاں تو بولے کتے کے لیے بھی، پاگل کتے کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اسے شمشیر کے ایک ہی وار سے ہلاک کر دو، مگر تم بے گناہ لڑکی کے جسم کے ٹکڑے کر رہے ہو۔ اپنے اس جابرانہ عمل کی طرف دیکھو، خدا کی بستی کسی قصاب کی دکان نہیں ہے۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ جور و جفا کے ان لمبے ہاتھوں کو روک لو اور اپنے گھناؤنے کردار پر ایک نظر ڈال کر شرمندہ ہو جاؤ۔ شاید اس طرح عذاب آسمانی کچھ دن کے لیے تمہارے سروں سے ٹل جائے۔ ابھی وقت ہے، اس وقت کو اپنی ظالمانہ رسموں کی بھینٹ نہ چڑھاؤ۔ آفریدی چیختا رہا، مگر رام دیو کی سماعتوں پر گمراہی کے کفل لگ چکے تھے۔ وہ ہدایت کا ایک لفظ بھی نہ سن سکا اور اس کے بہیمانہ حکم پر رقاصہ کے جسم کے ٹکڑے کیے جاتے رہے۔ پھر گلبدنی کا سارا فسون ختم ہو گیا۔ دلکش اور رنگین زندگی کے عناصر اس طرح بے ترتیب ہو گئے تھے کہ ساوتری کی بکھری ہوئی لاش دیکھ کر آفریدی جیسے بے خوف نوجوان کو بھی دہشت کا احساس ہونے لگا تھا۔ ہندوؤں میں ایک ساوتری وہ تھی جس کے شوہر کا جوانی میں انتقال ہو گیا تھا۔ جب موت کا دیوتا یمراج نوجوان کی روح نکال کر آسمانوں کی طرف جانے لگا تو ساوتری کے پریم اور تپسیا نے یمراج کا راستہ روک لیا۔ پھر موت کا دیوتا ایک عورت کی شوہر پرستی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے ساوتری کے پران دوبارہ اس کے شریر میں پرویش داخل کر دیے کہ نوجوان زندہ ہو گیا۔ اور پھر اس واقعے کی اتنی دھوم مچی کہ ساوتری اپنی شوہر پرستی اور موت کے دیوتا کو شکست دینے کے سبب ہندوؤں کی مذہبی تاریخ میں امر ہو گئی۔ اور دوسری ساوتری وہ تھی جس کے سینکڑوں شوہر تھے۔ وہ بھی ایک شوہر کی پرستش کرنا چاہتی تھی، مگر سماج کے راجپوت ٹھیکیداروں نے اس سے یہ حق چھین لیا اور وہ کسی دوسرے مرد کی جان بچانے کی بجائے خود اپنی زندگی سے محروم ہو گئی۔ علی عامر آفریدی خیالات میں اس طرح گم تھا جیسے اس کی یادداشت کھو گئی ہو۔ ساوتری کے لرزہ خیز قتل نے اسے راجستھان کی سرحدوں سے نکال کر کہیں دور پہنچا دیا تھا۔ پھر جب بہت دیر بعد آفریدی کو ہوش آیا تو ایک اور قیامت اس کی منتظر تھی۔ علی عامر آفریدی نے گھبرا کر دیکھا، ساوتری کی لاش کے ٹکڑے اسی طرح فرش پر بکھرے ہوئے تھے اور کمرے کا دروازہ بند تھا۔ آفریدی کو احساس ہوا کہ جیسے رام دیو اور اس کے سپاہی قصداً ساوتری کی لاش کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر جا چکے ہیں اور اپنے ظلم و تشدد میں مزید رنگ بھرنے کے لیے دروازہ بھی بند کر گئے ہیں۔ آفریدی کا یہ احساس جلد ہی زندہ حقیقت میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے محافظ راجپوتوں کو مسلسل آوازیں دیں، مگر باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ایک خاص منصوبے کے تحت مسلح نگہبانوں نے جواب نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس عورت کی لاش کی اور بے حرمتی نہ کرو، اسے لے جا کر آگ میں پھونک ڈالو اور میرے کمرے سے خون کے نشانات صاف کر دو۔ میں شاہی سفیر ہوں، اس کے مرتبے کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ یہ جادوگر رام دیو جس کی تم کسی دیوتا سے بھی زیادہ پوجا کر رہے ہو، تمہیں کہیں کا نہ چھوڑے گا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ عن قریب تم پر ہلاکت اور بربادی کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ تمہارے راج محل کی بلند و مضبوط دیواریں سلطان کے قہر و جلال سے پانی کے جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گی۔ ظلم کی بنیادوں پر کوئی پناہ گاہ قائم نہیں رہ سکتی۔ دروازہ کھولو اور اس مظلوم لڑکی کی آخری رسمیں ادا کر دو۔ علی عامر آفریدی پوری طاقت سے چیختا رہا، مگر اس کی دردناک صدائیں پتھر کے اس مقبرے میں گونجتی رہیں جہاں ایک رقاصہ کی دریدہ لاش کو ابھی تک زمین نے قبول نہیں کیا تھا۔ وہ سنا کرتا تھا کہ شاہوں کو، مہاراجوں کو رقص بسمل بہت پسند تھا۔ آج آفریدی نے اپنی آنکھوں سے وہی رقص بسمل دیکھ لیا تھا۔ بڑے لوگوں کے کیسے کیسے عجیب مشغلے تھے۔ آفریدی ایک بار پھر لرز اٹھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور خیالات کی سوزش دل و دماغ کو پھونکے دے رہی تھی۔ اچانک اسے لوبان کی ہلکی ہلکی خوشبو کا احساس ہوا۔ آفریدی گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ مقدس دھویں کا سفر نیم شب جاری ہو گیا تھا۔ کمرے کے کواڑ بند تھے، اس لیے رام دیو کی عظمتوں کا نشان
وہ خوشبودار دھواں اندر داخل نہ ہو سکا، مگر اپنی شدت کے سبب اتنا احساس ضرور دلاتا رہا کہ اہل چتوڑ سو رہے ہیں اور ستم گرو سفاک ساحر جاگ رہا ہے۔ پھر رام دیو کی کری آواز ابھرنے لگی، آگ امر ہے اور ہم اس آگ کے پجاری ہیں۔ یہ وہ آگ ہے جو انکار کرنے والوں کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے اور اپنے ماننے والوں کو نئی شکتی دے کر خود انہیں بھی امر بنا دیتی ہے۔ ہم نے آکاش کی جوالا کو اس قدر پوجا ہے کہ اب ہم خود بھی جوالا مکھی یعنی آتش فشاں بن گئے ہیں۔ اب ہمیں کوئی آگ نہیں جلا سکتی، اب ہم ہی نرک ہیں اور ہم ہی سورگ۔ عرب سے آنے والے ملیچ ناپاک سارے سنسار کو نرک کی اگنی سے ڈرا کر انہیں ان کے دھرم سے بھٹکا سکتے ہیں، مگر ہم تو اپنے آپ ہی اگنی کا ایک مندر ہیں، ہمیں کون جلا سکتا ہے؟ ہم بڑی بے چینی سے سلطان کا انتظار کر رہے ہیں، وہ چتوڑ آئے اور ہمارے دیوتاؤں کی آگ کا ایندھن بن جائے۔ دلی کے حکمراں کو نہیں معلوم کہ ہمارے گیان کی اگنی کتنی بھوکی ہے۔ جب تک اسے ملیچھوں کے شریر کا بھوجن نہیں ملے گا، یہ اس سمے تک بھڑکتی ہی رہے گی۔ آفریدی آج پہلی بار رام دیو کے منتر کی زبان سمجھ سکا تھا۔ کچھ دیر بعد رام دیو کی آواز دوبارہ گونجنے لگی۔ اب کی بار وہ اسی نامانوس زبان میں منتر پڑھ رہا تھا۔ آفریدی چند لمحوں تک حیران و پریشان رہا، پھر اس پر یہ راز فاش ہو گیا کہ رام دیو نے جان بوجھ کر آسان زبان استعمال کی تھی۔ وہ کوئی منتر نہیں تھا بلکہ ایک دھمکی تھی جسے رام دیو آفریدی کو منتقل کرنا چاہتا تھا۔ رام دیو کی حکمت عملی بھی اسی منصوبے کا ایک حصہ تھی کہ علی عامر آفریدی راجپوتوں کی سیاسی قوت اور جادوگروں کی ساحرانہ طاقت سے متاثر ہو کر اپنے سلطان کو چتوڑ کی طرف آنے سے باز رکھے اور واضح الفاظ میں علاؤ الدین خلجی کو بتا دے کہ وہ ادھر کا رخ نہ کرے۔ راجپوتوں کا پورا علاقہ رام دیو کے طلسم کے زیر اثر ہے، اس لیے ناقابل تسخیر ہے۔ رام دیو کی عیاریوں کے مسلسل مظاہرے دیکھ کر آفریدی کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی ابھر آئی، لیکن یہ سختی بھی برسات کی اسی دھوپ کی طرح عارضی تھی جسے دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ بادل نگل لیتے ہیں۔ آفریدی نے رام دیو کی آواز سے پیچھا چھڑایا تو ساوتری کا تنے داغ داغ منتظر تھا کہ کوئی آئے اور اس کی مقتول جوانی کا مرثیہ پڑھے۔ آفریدی کے سوا رقاصہ ساوتری کی موت پر نوحہ خوانی کرنے والا کون تھا؟ علی عامر نے ساوتری کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جن میں خلیش انتظار کا عکس تھم کر رہ گیا تھا۔ آفریدی نے میدان جنگ سے لے کر شاہی مقتل تک بے شمار لوگوں کو زندگی سے محروم ہوتے دیکھا تھا، مگر ساوتری کے تو مرنے کی ادا ہی انوکھی تھی۔ کانتا نے بھی آفریدی کو رلایا تھا، لیکن ساوتری تو زندگی بھر کے لیے اس کے دل میں ایک رشتہ ہوا زخم چھوڑ گئی تھی۔ کوئی اس طرح بھی موت کو گلے لگاتا ہے؟ علی عامر آفریدی خود کلامی کے انداز میں اس طرح بول رہا تھا جیسے وہ ذہنی توازن کھو بیٹھا ہو۔ برباد پھولوں کو زمین پر گرنا ہی تھا تو میرے آنے سے پہلے گر گئے ہوتے۔ میری آنکھوں کے سامنے شاخ سے یہ رشتہ کیوں توڑا گیا؟ گرم ہواؤں کی بیداد گری کے فسانے مجھے کیوں سنائے؟ میرے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں۔ پھر جانے والوں نے اپنا یہ زہر میری سماعتوں میں کیوں اتار دیا؟ میں کوئی مسیحا تو نہیں کہ ایک ایک زخم پر مرہم رکھ دیتا۔ مجھے رقص زنجیر کیوں دکھایا کہ میرے ناتواں ہاتھ نغمگی کے پیروں کی بیڑیاں نہیں کاٹ سکتے؟ میں تو نامعلوم منزلوں کا مسافر ہوں اور اس لیے پیدا کیا گیا ہوں کہ راستوں میں صدیوں سے پڑے ہوئے سنگریزوں کی فریادیں سنتا ہوا گزر جاؤں۔ کس کی چیخ پر ٹھہروں کہ یہاں تو چیخیں ہی چیخیں ہیں؟ موسم کی سختیوں سے بے رنگ ہو جانے والے کس پتھر کی داستان سنوں کہ ہر پتھر کا سینہ اندر سے گرم موم کی طرح ہے؟ آفریدی بہت دیر تک اپنی مجبوریوں کا ماتم کرتا رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ نیچے اترا۔ پورا کمرہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ ساوتری کے بہنے والے لہو نے اتنی جگہ بھی نہیں چھوڑی تھی کہ کوئی شخص اپنے قدموں کو آلودہ کیے بغیر یہاں سے گزر جاتا۔ آفریدی کے تلوے بھی ساوتری کے خون سے تر ہو گئے۔ راجپوتوں کی نظر میں یہ ایک نیچ لڑکی کا خون تھا۔
وہ غیرت کی حرارت سے محروم ہوتا ہے، مگر جب اسی خون نے آفریدی کے پیروں کو چھوا تو شاہی سفیر کے دل و دماغ جل اٹھے۔ علی عامر آفریدی کو محسوس ہوا کہ ساوتری کے خون میں اعلیٰ نسل راجپوتوں کے خون سے زیادہ گرمی تھی۔ علی عامر آفریدی بے پناہ قوت برداشت کا مظاہرہ کرتا ہوا بالآخر رقاصہ ساوتری کے پیروں تک پہنچ گیا، جن میں باندھے جانے والے سنہری گھنگرو خون آلود نظر آ رہے تھے۔ آفریدی چند لمحوں تک ان پیروں کو دیکھتا رہا جن کی گردش سے کبھی اہل ہوس کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی تھی، اور اب وہی پائے ہنائی کسی خاردار شاخ کی طرح کاٹ کر پھینک دیے گئے تھے۔ اہل ہوس کا یہ کاروبار بھی کس قدر سنگ دلانہ تھا۔ جسم و جاں کے تاجر رات کے اندھیرے میں گھنگروؤں سے ان کی جھنکار کا سود وصول کرتے، اور صبح ہوتے ہوتے انہیں اس لیے توڑ دیتے کہ آئندہ شب میں کوئی دوسری نوخیز پازیب ان کی سوداگری کا نشانہ بننے کی منتظر ہوتی تھی۔ آفریدی جھکا اور لرزتے ہاتھوں سے گھنگروؤں کو کھولنے لگا۔ مرنے کے بعد صحیح، مگر میں نے تجھے ہوس پرستوں کی پہنائی ہوئی زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ کل تیرے جسم کے ٹکڑوں کو نظر آتش کر دیا جائے گا، مگر اس طرح کہ تیرے پاؤں میں مجبوری اور غلامی کی کوئی لعنت زدہ نشانی نہیں ہوگی۔ پھر میں تیری اس نشانی کو دہلی لے جاؤں گا۔ اگر زندگی نے وفا کی تو دوبارہ چتوڑ آؤں گا، اور تیری قوم کی ایک ایک لڑکی کے پیروں سے گھنگرو کھول دوں گا۔ میں تیری نیم باز آنکھیں دیکھ رہا ہوں، تو آنے والوں کا انتظار کر رہی ہے۔ راکھ ہو جانے کے بعد بھی اپنی شبنمی آنکھوں کو کھلا رکھنا، آنے والے ایک دن ضرور آئیں گے، انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ انہیں جادوگر رام دیو روک سکتا ہے، اور نہ یہ اعلیٰ نسل ہوس کے پجاری۔ بس ساوتری وہ آیا ہی چاہتے ہیں۔ میری سماعتوں میں ان کی آبدار شمشیروں اور گھوڑوں کی برق رفتاری کا شور گونج رہا ہے۔ ایک ذرا صبر کر کہ فریاد کے دن تھوڑے ہیں۔